اب میں تمہیں بتاؤں گا عمل کروڑوں کا ہے، یعنی کہ وہ عمل کہ جسے پڑھتے ہی دولت، پیسہ، روپیہ آسمان سے بارش کی طرح برستا ہے۔ سن لو 3 اور 4 ذی الحجہ، رب کعبہ کی قسم، اگر 3 منٹ میں تمہاری تقدیر نہ بدل جائے، غوث پاک کے دیوانوں ایسا عمل بتاؤں گا، سچا عمل۔ جو غوث پاک کو مانتے ہیں وہ بھی اس عمل کو پڑھیں، جو نہیں مانتے ایک بار عمل پڑھ لیں۔ اگر تمہاری غربت اور غریبی کی عمل کے پڑھتے ہی چیخیں نہ نکل جائیں، اگر عمل کے پڑھتے ہی گھر میں چاروں طرف دولت کے ڈھیر نہ لگ جائیں، رب کعبہ کی قسم، تو پھر آ کر کہنا پہلے عمل کو سن لو، ایسا عمل آپ نے نہ زندگی میں سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، یہ میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے، رب کعبہ کی قسم، یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ اب کرنا کیا ہے دیکھیں، 2 دن ہیں، بڑے انمول دن ہیں۔ 3 ذی الحجہ ہفتے کا دن، 4 ذی الحجہ اتوار کا دن، اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ، قرضوں سے چھٹکارا فوری طور پر۔ دیکھیں پچھلے سال میں نے یہ عمل ہزاروں نہیں لاکھوں بندوں کو بتایا۔ آپ یقین کریں، ذی الحجہ کی 3 اور 4 تاریخ کا یہ عمل میں نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے کئی رشتہ داروں کو، کئی دوستوں کو، بھائیوں بہنوں کو میں نے یہ عمل بتایا۔ آپ یقین کریں لوگ اس عمل کے پڑھتے ہی عمل کے دیوانے ہو گئے، اور میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ ایسا عمل سنا ہوگا نہ کیا ہوگا جسے پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر داخل ہوگا۔ دیکھیں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، یہ دن، یہ موقع ضائع نہ کرنا۔ اگر واقعی میری بہنیں، میرے بھائی پریشان ہو چکے ہیں، دکانیں خالی ہو چکی ہیں، دکانوں پر کام نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے یا کوئی کاروبار ہی نہیں ہے، یقین مانیں رب کعبہ کی قسم یہ عمل سچا ہے۔ جتنے بھی تم ویڈیوز دیکھ لو، تھک جاؤ گے وظیفے پڑھ پڑھ کر، لیکن وظیفہ اثر نہ کرے گا، کیونکہ تم پر اگر عمل ہے، بندش ہے، جادو ہے، یا رب کی پکڑ میں ہو، تمہارا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ جب تک تم یہ عمل نہ پڑھو گے تمہاری کوئی بھی پریشانی دور نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سچا عمل ہے۔ یہ تمہارے گھر سے، زندگی سے غربت اور غریبی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ چاہتے ہو کہ پورا سال دولت میں کھیلو، چاہتے ہو کہ پوری زندگی پیسوں میں کھیلو، تو آج ذی الحجہ کی 3 اور 4 تاریخ کو لا الہ الا اللہ کا یہ خصوصی عمل، یہ رزق کا تحفہ، یہ دولت کا خزانہ، یہ دولت کی، پیسوں کی موصلہ دار بارش کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا۔ دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، کہیں بھی موجود ہیں، آپ نے ذی الحجہ کی 3 اور 4 تاریخ، یعنی دیکھیں آپ کے پاس پورے 2 دن ہیں، یعنی کہ 24 گھنٹے ہیں۔ اب ان 24 گھنٹوں میں آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اپنی دکان میں بیٹھ جائیں، اپنے کاروبار میں بیٹھ جائیں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھیں، اور یاد رکھنا یہ عمل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر بے دلی سے پڑھو گے، بے ترتیبی سے پڑھو گے، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں پڑھو گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا، انشاءاللہ رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وضاحی پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا۔ دیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، لوگ کیا کہتے ہیں، یار تو تو لائک کے لیے کر رہا ہے، تو تو ویوز کے لیے کر رہا ہے۔ خدا کے بندو تہمتیں مت لگاؤ۔ تہمت کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ کسی پر تہمت لگانا تمہاری آخرت خراب کر دے گا، دنیا خراب کر دے گا۔ میں نے ہمیشہ تم تک سچے عمل پہنچائے، اور یہ عمل 3 اور 4 ذی الحجہ کا پچھلے سال میں نے 17,500 بندوں کو یہ عمل بتایا تھا۔ آپ یقین کریں اس سال جس نے بھی پڑھا وہ مالا مال ہو گیا، یعنی کہ سارا سال اس پر پیسہ، دولت، بارش، یعنی کہ پورا سال پیسہ برسا ہے۔ اور یقین کریں اگر آپ نے پچھلے سال یہ عمل پڑھ لیا ہوتا نا، آپ کروڑ پتی ہوتے۔ اور ابھی یہ آپ عمل جیسے ہی میرا بتایا ہوا پڑھو گے نا، آپ ایک بات کہو گے کاش یہ عمل میں نے پہلے پڑھا ہوتا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا معجزاتی وظیفہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے غربت اور غریبی کو دور کرنے والا ایسا مجرب ترین عمل دیکھا ہی نہیں ہے جسے پڑھتے ہی رب راضی، رب راضی تے جگ راضی، جب رب راضی تے پوری دنیا راضی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں، اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اپنی دکان میں بیٹھ جائیں، اپنے دفتر میں بیٹھ جائیں، اور ایک مرتبہ
नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई सा भी जो आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, जो भी पढ़ना चाहें वो दुरूद शरीफ पढ़ें। और फौरी तौर पर यह कि दुरूद शरीफ पढ़ते ही वहीं देखें, अक्सर मेरी बहनें मेरे भाई क्या कहते हैं, जनाब हमें दुरूद शरीफ पढ़ने नहीं आता। देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आपको दुरूद शरीफ पढ़ने नहीं आता ना, मिसाल के तौर पर, तो आप लोग सिर्फ एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ देखें। अगर आपको आता है, देखिए ये चीज़ें बारी बारी समझते जाएं। अगर वीडियो स्किप कर दी, काट दी, ये चीज़ें मिस कर दी, फिर मुझे कमेंट्स में आकर कहोगे कि वजीफ़ा असर नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखिए मैं बाद में जिम्मेदारी नहीं लूँगा, मैं अमल बताकर चला जाऊँगा, सच्चा अमल, बताई हुई तरतीब, हर चीज़ एक एक 10-10 बार समझा कर चला जाऊँगा। और फिर भी अगर आप लोग ना समझे ना, और ये मौका आप लोग ज़ाया कर दें, तो पूरा साल दर दर की ठोकरें खाना, लोगों के आगे हाथ फैलाना, लोगों की गालियाँ सुनना, ये अमल अगर छोड़ दिया ना, पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। मैं ये गारंटी से कहता हूँ, आज मैं इस स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ये अमल तुम्हारी गुर्बत और गरीबी को अगर 3 मिनट में दूर ना कर दे, अगर अमल के पढ़ते ही लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर ना जाएं, अगर अमल के पढ़ते ही तुम्हारी गुर्बत और गरीबी की चीखें ना निकल जाएं, अगर अमल के पढ़ते ही पूरे मोहल्ले में शोर ना मच जाए, रब्बे काबा की कसम फिर मुझे आकर कहना। देखिए अमल है सच्चा, अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब से अमल बताऊंगा। ये नहीं कि जल्दी से 3 बार ये पढ़ लो, 2 बार वो पढ़ लो, जल्दी से जान छोड़ा, ये नहीं होगा। अमल होगा सच्चा, खालिस वजीफ़ा होगा, अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब होगी। अल्लाह वालों के बताए हुए जो तरीके होते हैं उन्हें तरतीब वाइज पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अगर आप अपनी तरीके से बड़े आलिम दीन बनने की कोशिश करेंगे कि मैं तो बड़ा आलिम दीन हूँ, मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, देखें दिल के राज कोई नहीं बताता, सच्चे आमाल कोई नहीं बताता। आज अपने सीने का कलेजे का राज आपके हवाले करने लगा हूँ। देखें इस अमल के जितने भी वज़ाइफ़ हैं ना, आपने ये वज़ाइफ़ शायद ही कभी सुने हो, और आसान भी इतने हैं। देखें यही इस अमल की मतलब यही इस अमल की सबसे बड़ी राज और ताकत यही है कि ये नॉर्मली अमल नहीं है जो रोज़ आप पढ़ते हैं ना, जो लोग यूट्यूब पर वीडियो में आपको मामू बनाते हैं कि जल्दी से 3 बार ये पढ़ ले, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ ले। अरे भाई ये तो हर बंदा बता रहा है, आप अलग चीज़ क्या बता रहे हो, आप आजमूदा क्या बता रहे हो, अल्लाह वालों का राज क्या बता रहे हो आप। आपके पास तो फिर कुछ भी नहीं है, आपके पास तो देखने वाले सिर्फ अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, सवाब हासिल कर रहे हैं। आप मुस्तनद अमल दो, अल्लाह वालों के खुफिया राज दो जो लोग बताना पसंद नहीं करते, उनके पास है ही नहीं। और वो जो खुद वजीफ़े बताते ना, हालांकि उनमें से कोई बंदा उन वजीफ़ों को आज तक खुद भी नहीं पढ़ता हो। हाँ बस जब तक आपको बता रहा है ना, तो उस दौरान आपको बताने के लिए पढ़ लिया बस। उनका उस अमल से कोई वो लेना देना नहीं है, बस वो उनको पैसे कमाने व्यूज़ के चक्कर में। हकीकी बात बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों भाई बहनों, मैं चाहता ना और जल्दी जल्दी आपको बता 3 बार ये पढ़ लो, 4 बार वो, लेकिन नहीं, मैं अल्लाह वालों का सच्चा अमल बताऊँगा जिसे देखिए इतना मैं क्यों अपना सर खपा रहा हूँ कि मेरे बहन भाइयों को वाकई में इस अमल को ना छोड़ें, वाकई में इस अमल को पढ़ें, हर हाल में पढ़ें। और देखें इस अमल की सबसे ख़ास बात बताऊँ, आज 3-4 ज़िलहज्जा हफ्ता इतवार के दिन का ये खुसूसी अमल, ये अल्लाह वालों का अमल, इसको पढ़ के भी हासिल करें फ़ायदा, इसको बता के भी फ़ायदा हासिल करें। क्योंकि देखें बात समझे, इसको पढ़ेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा और बताएंगे तो इससे डबल फ़ायदा। देखें अब अमल समझ लें, अब वीडियो से अपने हाथ को उठा लें, अब अमल समझाने लगा हूँ। देखें सबसे पहले सुकून से इत्मीनान से बैठ जाएं। 3-4 ज़िलहज्जा हफ्ते इतवार के दिन जहाँ दिल करे बैठें, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, कोई सा भी जो याद हो। दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले जो हर नमाज में पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं ना, वो पढ़ ले। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी नहीं याद किसी बंदे को, देखिए हर बंदे को तो हर चीज़ याद नहीं होती, इतनी बड़ी दुनिया अल्लाह की, हो सकता है किसी बेचारे को ना याद हो, वो बेचारा ये सोचे कि यार मुझे तो दुरूद इब्राहिमी याद ही नहीं, अब मैं वजीफ़ा कैसे पढ़ूँ। तो इस बरकत वाले दिन को अगर वो इस वजह से, वो मैं ये नहीं चाहता कि वो इस अमल को ना पढ़े, तो आपको अगर नहीं आता तो मेरे पास इसका हल मौजूद है। आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल मायूस नहीं होना, क्योंकि देखिए मैं आपको परेशान करने नहीं आया, आपकी परेशानियों को दूर करने आया हूँ अल्लाह पाक के हुक्म से। देखिए परेशानियाँ दूर करेंगे अल्लाह पाक, दौलत देंगे अल्लाह पाक, रिज़्क़ देंगे अल्लाह पाक, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं आपको अल्लाह पाक से मांगने का सच्चा अमल बताऊँगा, ऐसा अमल बताऊँगा कि दौलत छत्ते फाड़ के दाखिल होगी। यानी कि आपने वो कहावत सुनी होगी, देने वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के। तो ऐसी छप्पड़ फटेगी,
ایسی آج تمہاری قسمت کھلے گی کہ ساری دنیا یہ تمہارا جو مذاق اڑاتے ہیں نا، جو تمہیں غریبی کا طعنہ دیتے ہیں، جو تمہاری عزت نہیں کرتے، اگر آپ پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، شوہر ظالم، ساس ظالم، باس ظالم، یہ عمل پوری دنیا کے ظلم کو ختم کر دے گا۔ اس عمل کو سنیں گے تو آپ خود کہیں گے واقعی میں یہ ایسا عمل ہے جو ہم نے کبھی نہیں پڑھا، ہم نے اپنی پوری لائف میں ایسا عمل نہیں پڑھا۔ اور یہ یاد رکھنا، دیکھیں آپ پر جو بندشیں ہیں، شیطانی وار ہیں، عمل ہے، جادو کے اثرات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، بد نظری ہے، یہ آپ کو اس عمل کے قریب نہیں آنے دے گی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی آپ کہو گے یار میں نہیں پڑھوں، بعد میں پڑھوں گا، لیکن آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے۔ شیطانی وسوسوں سے، عمل، بندش، جادو، بد نظری کو آپ نے ایک طرف پھینک دینا ہے، اور اس عمل کو شدید طریقے سے بس آپ نے ان چیزوں سے لڑتے ہوئے اس عمل کو بس ایک بار پڑھ لینا، کیونکہ یہ عمل پڑھ لیا نا، آپ کے وارے نیارے عمل، بندش، جادو، یہ تمام معاملات بھی ختم ہو جائیں گے۔ بد نظر، کسی اپنے پرائے کی ایسی بد نظر اگر آپ پر ہوگی، دیکھیں ہر بندے پر گندی نظر پڑی ہوئی ہے، ہر بندے پر بد نظر ہے تقریباً، تو آپ نے اس عمل کو آج ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اگر یہ موقع گوا دیا نا، پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، اور اگلے سال دیکھیں دوستوں بھائیو، یہاں تو پل کا نہیں پتہ، تو آپ نے آج اپنے معصوم بچوں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلا کام، ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ اگر درود شریف نہیں یاد تو آپ نے صرف اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ عمل کا، دیکھیں پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، یہ وظیفہ ہے اللہ صمد کا، لیکن آپ نے صرف اللہ صمد کو نہیں پڑھنا۔ آج اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ والے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، لوگوں کو کس طرح عمل پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، کون سا وہ خفیہ راز تھا، کون سی وہ ساتھیوں بھائی بہنوں خزانوں کی چابی تھی، جسے پڑھتے ہی دوستوں بھائی بہنوں پڑھنے والے کی ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہوتی، بیماروں کی بیماریاں دور، قرض داروں کے قرضے دور، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، رشتوں کی طلبگاروں کو رشتے کی لائنیں لگ جائیں، گھر سے جھگڑے ختم، ظالم کا ظلم ختم، نفرت کرنے والے محبت کریں گے آپ سے عمل کے پڑھتے ہی انشاءاللہ۔ دوستوں بھائی بہنوں، دشمن دوست بن جائیں گے۔ ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی میں یہ عمل 100% اثر کرتا ہے۔ دوستوں بھائیو بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ من پسند شادی، من پسند جاب، دنیا کی جو بھی حاجت ہے، آپ نے عمل کو پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کر لینی ہے انشاءاللہ۔ ساری زندگی دوستوں بھائیو بہنوں کسی وظیفے سے اتنا فائدہ نہ ہوا ہوگا جتنا آج اس عمل سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آپ نے اللہ صمد میری جھولی بھر دے، یہی وہ راز ہے اللہ والوں کا۔ پہلا وظیفہ، یہ پورا وظیفہ ہے، یہ پورا وظیفہ ہے، اسے مس نہ کرنا خدا کا واسطہ۔ اور یہ نہ سوچنا یار یہ کیا وظیفہ ہے، یہ کیا، یہ اللہ صمد کے ساتھ میری جھولی بھر دے، یہی وہ راز ہے آج کے عمل کا، یہ یاد رکھنا۔ یہی وہ سچا راز ہے جو تمہاری غربت اور غریبی کو، اس پورے عمل کو سن لیں گے نا، پھر آپ کہیں گے واقعی میں اس بندے نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے، واقعی ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے، واقعی ہم مٹی میں ہاتھ ڈال لیں سونا بن رہی ہے، واقعی ہماری غربت اور غریبی دور ہو رہی ہے، یہ کیا چیز ہمیں بتا دی ہے۔ آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کے جو دشمن ہیں، دوست ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، آپ سے آ کر پوچھیں گے یار تو نے اچانک کون سا ایسا کاروبار کر لیا کہ 1-2 دن میں، کل تک تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، اچانک ایسا کون سا تو نے کام کیا کہ تیرے پاس اتنا مال آ گیا، اتنا تیرے پاس پیسہ آ گیا۔ دیکھیں دوستوں بھائیو بہنوں، اس عمل کو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے فائدہ ہو جائے۔ دیکھیں یہ عمل میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، دیکھیں میں جتنا اس عمل کو لوگ دیکھیں گے نا، وہ پڑھیں گے نا، مجھے بھی اتنا ہی فائدہ ملے گا۔ یاد اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے، اسی لیے میں نے اللہ کی رضا کے لیے بتایا ہے، اور اپنے فائدے کے لیے ایسے بتایا کہ ان بہن بھائیوں کا بھلا ہو تو اللہ پاک میرا بھی بھلا کر لے۔ وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی، کر بھلا تو ہو بھلا۔ آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے تو یہ نہ سوچیں کہ یار اس دنیا جہاں میں یہ عمل پھیل جائے گا، آپ بھلا سوچیں گے، اللہ پاک آپ کا اس سے زیادہ بھلا کرے گا، یہ یاد رکھنا۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اپنے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اس عمل سے مستفید ہوں، وہ بھی 3 اور 4 ذی الحجہ کا عمل پڑھ کے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کر لیں، اپنی غربت اور غریبی کو دور کر لیں، اپنی مالی پریشانی کو ختم کر لیں۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ دیکھیں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے سمجھنا ہے، تعداد، ترتیب، ہر چیز سمجھنی ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنے طریقے سے عالم دین نہیں بننا۔
کہ میں تو سب پڑھ لوں گا, میں تو یہ کر لوں گا, میں تو وہ کر لوں گا. اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ والے کس طرح ان اعمال کو پڑھ کے ان خاص دنوں میں کامیاب ہوتے تھے اور اپنے مریدین کو یہ عمل بتا کر کامیابی ان کے حصے میں لاتے تھے. میرے پاس بڑی سے بڑی کتاب موجود ہیں اللہ والوں کی غوث پاک کی, اور بے شمار اللہ والوں کی کتابیں موجود ہیں جن میں ذوالحجہ کی 3 اور 4 تاریخ کے اس عمل کی باقاعدہ تصدیق کی گئی ہے کہ یہ عمل واقعی بھی سچا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں, کوشش کرنا اس عمل کو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء ان وقت کی نماز کے بعد پڑھیں. یعنی کہ 3 ذوالحجہ کو جب بھی میری ویڈیو ہے, آپ جو نمازیں باقی ہیں ان کے نماز کے بعد پڑھ لیں, کسی ایک نماز کے بعد بھی پڑھ لیں. یعنی کہ میں تو یہی کہوں گا آپ 3 ذوالحجہ کو بھی ایک بار پڑھ لیں کسی وقت کی نماز کے بعد, اور 4 ذوالحجہ کو بھی کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں. اگر دیکھیں, اگر کسی وقت کی نماز کے بعد آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ لوگ چلتے پھرتے پڑھ لیں, اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں, سوتے جاگتے پڑھ لیں, جب دل کرے پڑھیں, جب آپ کا دل کرے پڑھیں. لیکن یاد رکھنا یہ عمل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی کہ میں اپنی منمانی کروں گا, میں تو ایسے ہی جیوں گا, میں اپنی ہی ڈاکٹری کروں گا. ڈاکٹر صاحب نہ بنے. آج جو چیز بتا رہا ہوں اس پر عمل کر لیں, کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. اب آپ نے پہلے نمبر والا دولت کا سلطان وظیفہ درود شریف پڑھ لیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی, تو پہلا وظیفہ آپ نے اللہ صمد میری جھولی بھر دے, یہ ایک بار ہو گیا. پھر دوسری بار پڑھیں اللہ صمد میری جھولی بھر دے. پھر تیسری بار پڑھیں اللہ صمد میری جھولی بھر دے. اپنے انداز میں پڑھیں, دیکھیں میرے انداز کو نہ دیکھیں, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہتر انداز دیا اس انداز میں پڑھیں. اللہ صمد میری جھولی بھر دے, اللہ صمد میری جھولی بھر دے, اللہ صمد میری جھولی بھر دے. اس طریقے سے آپ نے پہلا وظیفہ صرف 10 بار پڑھنا ہے, 10 بار پہلا وظیفہ. اور یاد رکھنا وظائف کی تعداد میں کمی پیشی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے دیکھیں ایک وظیفہ بھی تعداد ترتیب کم یا زیادہ کر لی تو پھر آپ کا عمل اس کی تاثیر نہ رہے گی. اور دیکھیں پورا عمل جب پڑھ لینا اور آپ کو لگے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ 2 دن ہیں, جتنی بار چاہیں اس عمل کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ خدا نہ خاصا دیکھیں یہ دن نکل گیا نا تو پھر یہ دن نہ ملے گا اور کمی پیشی رہ گئی تو عمل اثر نہ کرے گا. تو اسی لیے آپ نے 2 3 4 بار اس عمل کو لازمی پڑھ لینا. یعنی کہ 3 تاریخ کو بھی 2 3 بار پڑھ لیں اور اسی طرح 4 تاریخ کو بھی 2 3 بار لازمی پڑھ لیں, تاکہ آپ کی ہر مشکل, ہر پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو. یہ نہیں دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں کہ جلدی سے آپ نے پڑھ کے جان چھڑا لی. آپ نے اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے. اللہ والوں کے بتائے ہوئے جو راز ہوتے ہیں نا, انہیں ترتیب وائز پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے. اب آپ نے فوری طور پر پہلا وظیفہ 10 بار اللہ صمد میری جھولی بھر دے پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے اب آپ نے اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ, دیکھیں مجھے سچ بتائیں یہ بات, کیا آپ نے اس طرح کے وظیفے پڑھے ہیں؟ یہ ایسی کتابیں ہوں گے ہی نہیں کسی کے پاس سچے وظیفوں کی. یہ لوگ ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں صرف اپنا تو اولو سیدھا کر لیتے ہیں, اپنے ویوز کے لیے ویڈیو تو بنا لیتے ہیں, ان کو کوئی سروکار نہیں کہ یار یہ عمل اثر کرے نہ کرے, سامنے والے کی حاجتیں پوری ہو نہ ہو, بس ہمارے ویوز آ جائیں, ان کو یہی ہوتا ہے. تو آپ ہمیشہ دیکھیں, میں شروع سے کہتا ہوں ایسی جگہ سے عمل لیں جو مستند ہو, آزمودہ ہو, جن اعمال کو پڑھ کے لوگوں نے پہلے فائدہ حاصل کیا ہو. یہ نہیں کہ بس جلدی سے 2 بار یہ پڑھ لو, 3 بار یہ پڑھ لو. دیکھیں دوستو, بھائی بہنوں, عمل کا جو ہے نا طریقہ کار ہوتا ہے. اور یاد رکھنا چاہے 3 میں پڑھیں چاہے 4 میں پڑھیں, آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ 1 آدھی منٹ لگے گی پورے عمل کو پڑھنے میں, ٹھیک ہے نا. تو ایک بار بیٹھ جائے نا تو جب تک یہ عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا. یعنی کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا انشاءاللہ. دوستوں, بھائیو, بہنوں, ساری زندگی اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں آ کر جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتا. آپ دیکھیں دوستوں, بزرگوں, بھائیو, بہنوں, 2 نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے, آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے. یہ وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے. یعنی کہ رزق اور دولت کا وہ خزانہ ہے کہ اگر پوری دنیا کی تسبیحات, وظائف, اعمال کو ایک طرف رکھ دیں, یعنی کہ ایک پلڑے میں رکھ دیں, اور آج کا میرا بتایا ہوا یہ مجرب ترین عمل,
یہ غربت اور غریبی کا دور کرنے والا یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ، یہ وہ وظیفہ ہے دوستوں بھائیو بہنوں کہ پوری دنیا کے خزانوں کو، تسبیحات کو، اعمال کو ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور رب کعبہ کی قسم لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیں، تو رزق کے حوالے سے، ہر معاملات کے حوالے سے دنیا کا نمبر 1 وظیفہ ہے۔ اور اس عمل کے جتنے وظائف ہیں، دیکھیں 3-4 چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں جو آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنے حساب سے نہیں پڑھنا، آپ نے اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب پڑھنی ہے۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر لا الہ الا اللہ، جہاں تک میں بتا رہا ہوں اتنا ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنے انداز میں پڑھیے، میرے انداز کو نہ دیکھیں، اپنے انداز میں جو آپ کو اللہ نے پیارا میٹھا انداز دیا ہو نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں کوشش کرنا عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینا اگر ہو، اگر نہ ہو تو پھر اپنے سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے پہلا وظیفہ اللہ صمد میری جھولی بھر دے، یہ کمپلیٹ وظیفہ 10 بار پڑھ لیں، تو پھر فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے لا الہ الا اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی اب تیسرا وظیفہ، اب جلدی جلدی بتانے لگا ہوں، موبائل سے ہاتھ ہٹا لیں، یہ بڑی اہم چیزیں۔ اب تیسرے نمبر والا وظیفہ دوستوں بھائیو بہنوں، دنیا کا ایسا انوکھا وظیفہ ہے دوستوں بھائیو بہنوں، اس عمل کے اندر ایسی جان ڈالے گا، اس عمل کے اندر ایسا پاور ڈالے گا، آپ کی بے روزگاری، پریشانیاں، قرضے، بیماریاں، بے اولادی، بندش عمل، جادو، رب کی غیبی مدد کے لیے دنیا جہاں کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف، بیماری کا ایک ہی حل ہے، یا اللہ یا محمد المدد۔ یہ تیسرا وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب دوسری بار پڑھیں، یا اللہ یا محمد المدد۔ تیسری بار پڑھیں، یا اللہ یا محمد المدد۔ دیکھیں یہ پورا کمپلیٹ وظیفہ ہے، اور مجھے سچ بتائیں کہ آپ نے یہ وظائف، اتنی ویڈیوز دیکھتے ہیں، پورا دن یوٹیوب پر لگے ہوئے، حقیقت بتائیں کہ آپ نے کسی ویڈیو میں یہ وظیفہ سنا ہے؟ سچ بتائیں خدا کو حاضر ناظر جان کر۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دیکھیں سینے کے راز کوئی بھی نہیں بتاتا، اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب کوئی نہیں بتاتا، بس آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا ہے کہ ہماری غربت اور غریبی کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو معجزاتی وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد المدد، 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد المدد۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ یا اللہ یا محمد المدد کا کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 ٹائم جب یہ معجزاتی وظیفہ پڑھ لیں تو آخری وظیفہ بھی سمجھ لیں، اور بالکل آخر میں کیا کرنا ہے وہ بھی سمجھ کر جائیے گا، نہیں تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اب آخر میں آپ نے فوری طور پر اینڈ میں، بالکل آخر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 1 بار پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اسی وقت آپ نے سیکنڈ ٹائم یعنی کہ دوسری بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ نے ٹوٹل 2 بار پڑھ لی سورہ کوثر۔ اب آپ نے تیسری اور آخری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 1 بار سورہ کوثر پڑھ کر، اب آپ نے پہلے تو پڑھنے کا سلسلہ روکنا ہے۔ اگر شروع میں درود شریف پڑھا تو آخر میں لازمی پڑھیے گا، نہیں تو صرف اور صرف آپ نے اپنے جو ہے وہ دعاؤں کو مانگنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دعائیں خوب ساری مانگیے گا،
یہی وہ راز ہے اصل کامیابی کا. اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا, دل مانے تو لائک ضرور کرنا, اور کومنٹس میں نام ضرور لکھنا تاکہ عمل کی خصوصی اجازت بھی مل جائے اور آپ کو خصوصی اجتماعی دعاؤں میں, کیونکہ ذی الحجہ کی روزانہ خصوصی اجتماعی دعائیں کرواتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو شامل کروا لیا جائے. تو کومنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا. ویڈیو کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ خوش رکھے, ہم سب کو آباد رکھے. اللہ حافظ.